بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، سور ایک ناپاک جانور ہے جو ہر گندی چیز کو کھا جاتا ہے۔ سور اتنا گندا جانور ہے کہ یہ اپنے ہی جنس کا پیشاب پی جاتا ہے، مختلف جانوروں کا فضلہ کھا جاتا ہے۔ یہ اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ ہر زہریلے مادے کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ یہ ایک واحد جانور ہے جسے پسینہ نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ اس کے زہریلے مادے خارج ہونے کی بجائے اس کے جسم کے اندر ہی رہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک جانور ہے، اس پر کسی بھی قسم کا زہر اثر نہیں کرتا۔ مغربی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پر سانپ کے کاٹنے کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، آپ فرما دیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والی پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہے حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے جو مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بھوک کے باعث سخت لاچار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کے علاوہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی کی حدیث نمبر 1297 روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی پوجا کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو سختی سے سور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ دنیا کا گندا ترین جانور ہے جو گندگی میں پرورش پاتا ہے اور گندگی کھاتا ہے۔ غیر ترقی یافتہ ملکوں میں اکثر دیہاتوں میں لوگوں کے گھروں میں واش روم نہیں ہوتے، وہ پخانہ باہر کھیتوں میں جا کر کیا کرتے تھے اور اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے وہ سور پالا کرتے تھے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ سور کو صاف جگہوں پر رکھتے ہیں، لیکن سور کی فطرت ہی گندگی ہے، اسی لیے وہ وہاں صحیح طریقے سے پرورش نہیں پاتا۔ آئیے اب آپ کو خنزیر کی خباثت اور ناپاکی کی وجہ بتاتے ہیں۔ خنزیر سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اسی لیے مغربی دنیا میں اس کے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل بھی لگایا جاتا ہے۔ خنزیر دنیا کا واحد جانور ہے جو دوسروں کی غلاظت کے ساتھ ساتھ اپنی غلاظت بھی کھاتا ہے۔ خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ بھی کرواتا ہے۔ یعنی یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک بھی کہا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی ہی یہ سب ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات موجود ہیں کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ جن علاقوں میں لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ڈانس پارٹیوں کے درمیان اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ ڈانس کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ شراب پینے والے اور خنزیر کا گوشت کھانے والے بے شرمی کے کاموں کی طرف بڑی جلدی آتے ہیں۔ یہ لوگ حلال اور حرام کے رشتوں کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ مغربی لوگوں کو سور کا گوشت اس لیے بھی کھلایا جاتا ہے کہ ان کے اندر شرم و حیا بالکل ہی ختم ہو جائے۔ چند سال پہلے جرمن سائنسدان نے سور پر تحقیق کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ سر آئزلے اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ فحش انڈسٹری میں داخل ہوتے ہی اداکاروں کو دن میں کم سے کم ایک دفعہ خنزیر کا گوشت ضرور کھانا پڑتا ہے تاکہ ان کی ہوس کبھی بھی ختم نہ ہو۔ مزید انہوں نے لکھا کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسان میں وہ عادتیں پائی جاتی ہیں جو سور میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی باتیں کہیں جو باحیثیت مسلمان ہم کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک میں سور کے گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ مغربی لوگوں میں دل اور فالج کی بیماریاں عام ہیں جو خنزیر کا گوشت کھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ عام گوشت کو پکانے سے ان میں بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سور کے گوشت سے بیکٹیریا ختم نہیں ہوتا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے سور کو پیدا ہی کیوں کیا؟ ناظرین گرامی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے خنزیر کو تب پیدا کیا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جانوروں کا فضلہ پھیل چکا تھا۔ چنانچہ جب خنزیروں کو پیدا کیا گیا تو انہوں نے سب جانوروں کا فضلہ کھایا، اور سور اسی لیے گندا ترین جانور ہے جو گندی چیزوں کو کھانا پسند کرتا ہے۔ یہ زمین سے زہریلے کیڑے مکوڑے اور حشرات کو بھی کھا جاتا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا تاکہ سور زمین سے گندگی کو صاف کرتا رہے۔ یہ جانور اپنے اندر زہریلی چیزوں کو داخل کر لیتا ہے۔ اگر سور کے جراثیم انسان میں داخل ہو جائیں تو انسان ان جراثیموں کو برداشت نہیں کر سکے گا۔
آج سائنسدان یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ سور کا گوشت انسان کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر ڈاکٹرز ہم کو یہ نہ بھی بتاتے تو ہمیں تو قرآن میں پہلے ہی یہ بتایا جا چکا ہے۔ ایک تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سور کا گوشت کھانے والے انسان میں عام انسان کی نسبت 70% بے حیائی زیادہ ہوتی ہے۔ مغربی لوگوں میں جو بے حیائی عام ہے، اس کی وجہ بھی سور کا گوشت ہے۔ جب مسلمان مغربی علاقوں میں جاتے ہیں تو یہ گوشت مسلمانوں کو بھی کھلایا جاتا ہے، اور مغربی علاقوں میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں شراب اور کھانے کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ سور کا گوشت کھلایا اور شراب میں ملا کر پلایا جاتا ہے، جس وجہ سے وہ بے حیائی میں عروج پر آ جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی لیبارٹری نہیں جس کی مدد سے ہم مغرب سے آنے والی دوائیوں کو چیک کر سکیں کہ ان میں سور کا گوشت ملایا جا رہا ہے یا نہیں۔ مغربی لوگ بہت طاقتور ہیں اور وہ یہودی ہیں جو دوائیوں میں بھی سور کے گوشت اور خون کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھانے والا۔ اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ان کو یہودی پیسوں سے خرید لیتے ہیں۔ یہودی مسلمانوں کو نیچا گرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہودی لوگ برائی کو اچھائی کا تاج پہنا کر مسلمانوں میں عام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح حلال چیزوں کے ساتھ سور کا گوشت ملا کر وہ ہمیں کھلاتے ہیں اور ہمیں ہی فروخت کرتے ہیں۔ یہودی میڈیا کے ذریعے سے ہم کو بتاتے ہیں کہ ہماری دوائی بہترین اور صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل ہی الٹ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمام برائیوں سے دور رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔